السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 165۔ اب ابو جہل ابو لہب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو ابوبکر صدیق کے گھر پر آئے اور پوچھا کہ تمہارا ابا کہاں ہے؟ تو حضرت اسماء نے کہا بھی ہمیں پتہ نہیں، یہ کہا تم تو گھر والے ہو، تمہیں پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر ابو جہل نے زور سے ایک تھپڑ مارا حضرت اسماء کو، جس سے آپ کی کان کی بالیاں جو ہے وہ گر گئیں۔ یہاں حضرت عائشہ بھی کھڑی تھی تو ان کو ہی مارنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ چھوٹی تھی، وہ ادھر سے ادھر چلی گئی۔ ابو جہل ابو لہب جتنے بھی تھے ان لوگوں نے پورا پلان کیا کہ اب ہوں گے تو مکہ میں ہی، اتنا جلدی آدمی اتنا کہ دور تو جا نہیں سکتا۔ وہ قائف کو لے کر، جاسوسوں کو لے کر 100 اونٹنیاں ہدیہ کا اعلان کر کے انہوں نے دھوال کرنی شروع کی۔ اور یہاں ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو ابوبکر کبھی کبھی آگے چلتے تھے، کبھی کبھی پیچھے چلتے تھے۔ تو حضور فرماتے تھے ابوبکر یہ کیوں کر رہے ہو تم؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت مجھے بہت ڈر ہے، یہ لوگ کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گے، ہمارے قدم بھی ان کو ملنے نہیں چاہیے، ہم ایسے قدم رکھیں کہ وہ ہم تک پہنچنے نہ سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ پر کسی قسم کا حملہ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم چلو۔ لیکن صدیق اکبر برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ہجرت کے وقت میں سب سے زیادہ خدمت جو کی ہے وہ حضرت عائشہ، حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ ابن ابی بکر، جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے اور جوان تھے، وہ دن بھر مکہ میں رہتے اور رات کو آ کر قریش کی خبریں بیان کرتے کہ مکہ میں یہ ہو رہا ہے۔ اور عامر ابن فہیرہ یہ ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، رات کے وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو بکریوں کا دودھ پلا جاتے تھے۔ اور عبداللہ ابن ارقط دوئلی کو رہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا۔ وہ غیر معروف راستے سے لے جانے والے عبداللہ ابن قریط اگرچہ مذہباً یہ کافر اور مشرک تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا اور اونٹنیاں اس کے سپرد کی، اور دونوں کو تیسرے دن جبل ثور پر لے کر حاضر ہو جائے اور مدینہ لے کر روانہ ہو جائے۔ یعنی یہ کہا کہ ہم 3 دن جبل ثور میں رہیں گے۔ یہاں خدا کا معاملہ ایسا ہوا کہ مکڑی نے جالا تن دیا، مشرکین مکہ جو ہے یہ برابر ڈھونڈتے رہے، ابھی حضور مکہ سے باہر نکلے نہیں ہیں، ڈر رہے تھے یا تو کوئی آیت نازل ہو یا جبریل آ کر کوئی بات بتائیں۔ لیکن یہ کہ اب آسمان خاموش ہو گیا، وحی کا آنا بند ہو گیا۔ اخیر وہی یہ نازل ہوئی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ دعا نازل ہوئی۔ اس کے بعد سے جو ہے حضرت جبریل بھی خاموش، آسمان بھی خاموش، اور یہاں بچیوں کی پریشانی ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا، حضرت فاطمہ کے لیے کچھ راشن وغیرہ بھی بھروا لیا، کبھی یہ تم رکھو اور ہم جلد از جلد مدینہ منورہ سے تمہارے لیے کوئی انتظام کرتے ہیں۔ صدیق اکبر نے بھروا لیا۔ اس طریقے سے گویا کہ ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ اب وہاں مشرکین مکہ جب پہنچے تو وہاں یہ دیکھا کہ بھی یہ غار میں تو کوئی آدمی آ نہیں سکتا، کہ کوئی آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ غار ایسے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ غار ایسا غار تھا کہ آدمی لیٹ کر داخل ہو۔ آج کل جو لوگ بتاتے ہیں کہ دھڑلے سے داخل ہو جاؤ، وہ اصل غار نہیں ہے۔ حضور یہ تو صحیح روایتوں میں ہے کہ وہ غار اتنا اس کا منہ بند تھا کہ آدمی لیٹ کر ہی جا سکتا ہے، بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح روایتوں میں آتا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اکرام کیا۔ وہ سانپ نکلا اور سانپ نے نکل کر سلام کیا اور یہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں جنات ہوں اور کئی 100 سالوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوں، اور میں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں ہوں۔ یہ جملہ کہا، میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں ہوں۔ اب یہ 3 دن تک تو برابر جو ہے یہ
سب مسئلہ چلتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے، خبر آئی کہ فاطمہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ اب وہاں کوئی ڈاکٹر تو تھا نہیں، وہاں کوئی آدمی تو تھا نہیں کہ جسے کہے دوا لو، حضور نے وہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شفا دے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں تو مدینہ منورہ کا سفر کرنا ہے۔ اب اگلا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن غار ثور کے بعد جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں پوری کروں گا، اس وقت سفروں میں چل رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہی مضمون پورا ہو جائے۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔